ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو فریاد کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر دے اور اپنے پاس سے حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ ایمان والے خدا کی راہ میں لڑتے ہیں اور منکرین اپنے سرکشوں کی راہ میں، یہ شیطان کے دوست ہیں۔ سو تم شیطان کے ان دوستوں سے لڑو اور بے پرواہ ہو جاؤ، اس لیے کہ شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا جاتا تھا کہ ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، تو یہ نماز اور زکوٰۃ سے جی چراتے اور جنگ کے لیے بے تاب ہوتے تھے۔ لیکن جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو اب ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ۔ کہتے ہیں کہ پروردگار، تو نے یہ لڑائی ہم پر کیوں فرض کر دی ہے؟ ہمیں کچھ تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دی؟ ان سے کہہ دو دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے، اور جو لوگ پرہیزگاری اختیار کریں ان کے لیے آخرت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اور وہاں تمہاری ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ رہی موت تو تم جہاں کہیں بھی ہو وہ ہر حال میں تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسے ہی مضبوط اور بلند و بالا قلعوں میں ہو۔ زبان سے یہ تمہاری رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ کہہ دو ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے اذن سے ہوتا ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ یہ حقیقت ہے کہ تمہیں جو بھلائی بھی پہنچتی ہے اللہ کی عنایت سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے۔ ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ تمہاری رسالت کے بارے میں متردد ہیں۔ ان کی پرواہ نہ کرو، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑ لیا تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے، پھر جب تمہارے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اپنی اس بات کے بالکل برخلاف مشورے کرتا ہے۔ ان کی یہ تمام سرگوشیاں اللہ لکھ رہا ہے، سو ان سے اعراض کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور جان لو کہ اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ تمہاری رسالت کے بارے میں انہیں تردد کیوں ہے؟ پھر کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بہت کچھ اختلاف پاتے۔ ایمان والو، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، اس لیے انہیں جب امن یا خطرے کی کوئی بات پہنچتی ہے تو یہ اسے پھیلا دیتے ہیں، درحال ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول اور ان لوگوں کے سامنے اسے پیش کرتے جو ان میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، تو جو لوگ ان میں سے بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کو سمجھ لیتے، مگر انہوں نے شیطان کی راہ اختیار کی ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر تم سب شیطان کی پیروی کرتے۔ سو اے پیغمبر، انہیں چھوڑو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تم پر اپنی ذات کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، اور ایمان والوں کو جنگ کے لیے ابھارو۔ بعید نہیں کہ اللہ ان لوگوں کا زور توڑ دے جو منکر ہو گئے ہیں، اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے، اور اس طرح کے منکروں کو
وہ بڑی عبرت انگیز سزا دینے والا ہے۔ یہ جہاد سے گریز کے مشورے دیتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ جو اچھی بات کے حق میں کہے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کے لیے کہے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے۔ تم جنگ کے لیے نکلو، اور جب کسی شخص کی طرف سے تم کو سلام کہا جائے تو تم بھی سلام کہو، اس سے بہتر یا اسی طرح، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن کی طرف لے جا کر رہے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو ایمان لا کر پلٹ گئے ہیں، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ اللہ نے تو ان کے کیے کی پاداش میں انہیں الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم انہیں ہدایت دینا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیا ہے؟ ذرا حال ہے کہ جنہیں اللہ گمراہ کر دے ان کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح خود منکر ہیں اسی طرح تم بھی منکر ہو جاؤ، تاکہ وہ اور تم سب برابر ہو جائیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ پھر اگر وہ اس سے گریز کریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی اور مددگار نہ بناؤ۔ اس سے وہ لوگ البتہ مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے ہوں جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ نہ اپنے اندر تم سے لڑنے کی ہمت پاتے ہوں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو انہیں تم پر دلیر کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے الگ رہیں اور جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ تمہیں بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ تم ایسے بھی دیکھو گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کی طرف بلائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں جا گرتے ہیں۔ سو اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ نہ بڑھائیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں بھی پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو۔ یہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے، لیکن کوئی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے غلطی ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے اس کے ذمے ہے کہ ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرے اور اس کے گھر والوں کو خون بہا دے الا یہ کہ وہ معاف کر دے۔ پھر اگر مقتول تمہاری کسی دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو مگر مسلمان ہو تو ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کر دینا ہی کافی ہے، اور اگر وہ کسی ایسی قوم کا فرد ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے وارثوں کو دیت بھی دی جائے گی اور تم ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرو گے۔ پھر جس کے پاس غلام نہ ہو اسے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے۔ یہ اس گناہ کو بخشوانے کا طریقہ ہے اللہ کی طرف سے خاص عنایت کے طور پر، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس شخص کی سزا البتہ جہنم ہے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اس کے لیے اس نے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں اس جنگ کے لیے نکلو تو کسی اقدام سے پہلے تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تم دنیاوی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت کچھ سامان غنیمت ہے۔ اس سے پہلے تم بھی اسی حالت میں تھے،
پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، سو تحقیق کر لیا کرو، اس لیے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس جنگ کے لیے نکلو، کیونکہ جن مسلمانوں کو کوئی معذوری نہیں ہے اور وہ گھروں میں بیٹھے رہیں، اور جو اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں پر اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر اللہ نے ایک اجر عظیم کی فضیلت دی ہے، اس کی طرف سے درجے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس موقع پر بھی جو لوگ ان بستیوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں جہاں انہیں دین کے لیے ستایا جا رہا ہے، انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر وہ اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے، ان سے وہ پوچھیں گے کہ تم کس حال میں پڑے رہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم تو اس ملک میں بالکل بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین ایسی وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ سو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، وہ مرد، عورتیں اور بچے جو فی الواقع بے بس ہیں اور نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، نہ راستہ پاتے ہیں، ان کے لیے توقع ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ گھروں سے نکلیں اور مطمئن رہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کے لیے بڑے ٹھکانے اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم لوگ اس جہاد کے لیے سفر میں نکلو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ نماز میں کمی کر لو، اگر اندیشہ ہو کہ منکرین تمہیں ستائیں گے، اس لیے کہ منکرین تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے پیغمبر، جب تم ان کے درمیان ہو اور خطرے کی جگہوں پر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنا اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے، وہ بھی اپنی حفاظت کا سامان اور ضروری اسلحہ لیے ہوئے ہوں۔ یہ منکر تو چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے ذرا غافل ہو تو تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے۔ اس میں البتہ کوئی حرج نہیں کہ اگر بارش کی تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اپنا اسلحہ اتار دو۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ حفاظت کا سامان لیے رہو۔ تم یقین رکھو کہ اللہ نے ان منکروں کے لیے بڑی ذلت کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رہو، لیکن جب اطمینان میں ہو جاؤ تو اہتمام کے ساتھ پوری نماز پڑھو، اور اس کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ ایمان والو، اس جنگ کے لیے نکلو اور دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، لیکن تم خدا سے وہ توقعات رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دکھایا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو کہ ان میں سے کون مخلص ہے اور کون منافق، اور ان بد عہدوں کے حمایتی ہرگز نہ بنو، اور اللہ سے معافی کی درخواست کرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ان لوگوں کی وکالت نہ کرو جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں،
اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بدعہد ہے اور حق تلفی کرنے والا ہے۔ یہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اس کی مرضی کے خلاف باتوں کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان میں سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کہ تم ہو کہ دنیا کی زندگی میں تو ان مجرموں کی طرف سے تم نے جھگڑا کر لیا، لیکن قیامت کے دن کون ان کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کرے گا، یا کون ان کا ذمہ دار بنے گا؟ ہاں، جو کسی برائی کا ارتکاب کرے یا اپنی جان پر ظلم ڈھائے پھر اللہ سے مغفرت چاہے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور بڑی شفقت کرنے والا پائے گا۔ اپنے گناہ دوسروں کو لگا کر یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ جو برائی کماتا ہے تو اس کی اس کمائی کا وبال اسی پر آتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ انہیں بتاؤ کہ جو کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے، اس نے تو ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے۔ تم پر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت نہ ہوتی ہے پیغمبر، تو ان میں سے ایک گروہ نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا کر رہے گا، درحال ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو راہ راست سے نہیں ہٹا رہے اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ تمہیں کس طرح راہ راست سے ہٹا سکتے ہیں؟ اللہ نے تم پر اپنا قانون اور اپنی حکمت نازل فرمائی ہے، اور اس طرح تمہیں وہ چیز سکھائی ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کی تم پر بڑی عنایت ہے۔ ان کی زیادہ تر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، ان لوگوں کی سرگوشی میں یقیناً بھلائی ہے جو صدقہ و خیرات کی تلقین کریں یا نیکی کی راہ سجھائیں یا لوگوں کے معاملات کی اصلاح کے لیے کہیں، اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کریں گے انہیں عنقریب ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس کے برخلاف جو راہ ہدایت کے اپنے اوپر پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں گے اور ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے جو تم پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، انہیں ہم اسی راستے پر ڈال دیں گے جس پر وہ خود گئے ہیں، اور بالآخر دوزخ میں جھونکیں گے۔ وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، اور ایمان کا راستہ چھوڑ کر اب یہ مشرکوں سے جا ملے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کے شریک ٹھہرائے جائیں۔ اس کے نیچے البتہ جس کے لیے چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا۔ اس لیے شرک سے دور رہو، اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے شریک ٹھہرائے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ ان پر افسوس، یہ اللہ کے سوا پکارتے بھی ہیں تو دیویوں کو پکارتے ہیں، اور پکارتے بھی ہیں تو اسی شیطان کو پکارتے ہیں جو سرکش ہو چکا ہے، جس پر خدا نے لعنت کی، اور جس نے کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں ضرور بہکاؤں گا، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، انہیں سکھاؤں گا تو وہ چوپایوں کے کان پھاڑیں گے، اور انہیں سکھاؤں گا تو وہ خدا کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑیں گے۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ کو چھوڑ کر جس نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا اس کے لیے کوئی سرپرستی نہیں ہے، سو وہ صریح نقصان میں پڑ گیا ہے۔ وہ ان سے وعدے کرتا اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر ان سے شیطان کے یہ وعدے سراسر فریب ہیں، لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس سے بھاگنے کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، انہیں ہم قریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے؟ تم لوگوں پر واضح ہونا چاہیے کہ نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے
نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، ہرگز نہیں، بلکہ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں وہ اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیکی کا کوئی کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو خدا کی جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ ایمان والوں کے مقابلے میں یہ منافق مشرکوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور نہیں سمجھتے کہ اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اچھے طریقے سے عمل کرنے والا ہو، اور ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرے جو بالکل یکسو تھا، اور ابراہیم کو اللہ نے اسی بنا پر اپنا دوست بنایا تھا۔ اللہ کے سوا کون اس کا حقدار ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے؟ اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جن عورتوں کے حقوق تم ادا نہیں کرنا چاہتے مگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، ان کے یتیموں سے متعلق جو ہدایات اس کتاب میں تمہیں دی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں اور دوسرے بے سہارا بچوں کے بارے میں بھی فتویٰ دیتا ہے کہ عورتوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرو، اور یتیموں کے ساتھ ہر حال میں انصاف پر قائم رہو، اور یاد رکھو کہ اس کے علاوہ بھی جو بھلائی تم کرو گے اس کا صلہ لازماً پاؤ گے، اس لیے کہ وہ اللہ کے علم میں رہے گی۔ ہاں، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بیزاری یا بے پرواہی کا اندیشہ ہو تو ان پر گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں، اس لیے کہ سمجھوتا بہتر ہے۔ اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ حرص لوگوں کی سرشت میں ہے، لیکن حسن سلوک سے پیش آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو صلہ پاؤ گے، اس لیے کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ بیویوں کے درمیان پورا انصاف تو اگر تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، اس لیے اتنا کافی ہے کہ ایک کی طرف بالکل اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری ادھر میں لٹکتی رہ جائے۔ ہاں، اگر اپنے آپ کو درست کرتے رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر میاں بیوی دونوں الگ ہی ہو جائیں گے تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ خدا کے احکام ہیں، نہیں مانو گے تو اپنا ہی برا کرو گے، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہیں بھی ہم نے یہی ہدایت کی تھی، اور تمہیں بھی یہی ہدایت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ نہیں مانو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے۔ ایک مرتبہ پھر سنو کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس لیے وہی سزاوار ہے کہ زندگی کے معاملات اس کے حوالے کیے جائیں۔ تمہاری نافرمانی کی صورت میں وہ اگر چاہے تو لوگوں تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے۔ اللہ اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اپنے مفادات کی خاطر تم اللہ کی شریعت سے فرار اختیار کرتے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو دنیا کا صلہ چاہتا ہے تو دنیا کا صلہ بھی اللہ کے پاس ہے، اور جو آخرت کا صلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا صلہ بھی ہے اور آخرت کا صلہ بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ یہ گواہی خود تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے۔ امیر ہو یا غریب، اللہ ہی دونوں کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قانون کی پابندی کی جائے۔ اس لیے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر تم خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ اس کے نتیجے میں حق سے ہٹ جاؤ، اور یاد رکھو کہ اگر حق و انصاف کی بات کو بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو اس کی سزا لازماً پاؤ گے، اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ایمان والو،
اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور اس کتاب پر بھی جو وہ اس سے پہلے نازل کر چکا ہے، اور جان رکھو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن اس کے حضور میں پیشی کے منکر ہوں، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اسی کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے اور نہ انہیں کبھی راہ دکھائے گا۔ ان منافقوں کو خوشخبری دو اے پیغمبر، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر تمہارے منکرین کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں، کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ ان کے ہاں عزت چاہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ اسی کتاب میں تم پر یہ ہدایت نازل کر چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس طرح کے سب منافقوں اور منکروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کر دے گا، ان کو جو تمہارے لیے گردشوں کے منتظر ہیں۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے تمہاری کوئی فتح ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر تمہارے منکروں کی جیت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں گھیرے میں لیے ہوئے نہیں رہے اور ہم نے مسلمانوں سے تم کو بچایا نہیں ہے؟ سو تمہارے درمیان اب اللہ ہی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان منکروں کو ایمان والوں کے خلاف ہرگز کوئی راہ نہ دے گا۔ یہ منافق خدا سے دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، درا حال کہ اسی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تم انہیں دیکھتے ہو، یہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو جی ہارے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں، درمیان ہی میں لٹک رہے ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں۔ ان کے جرائم کی پاداش میں اللہ نے انہیں گمراہی میں ڈال دیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ ایمان والو، ان کی باتوں میں آ کر تم مسلمانوں کو چھوڑ کر پیغمبر کے منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں، جو توبہ کریں گے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے اور اللہ کو مضبوط پکڑیں گے اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، وہی مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ مومنوں کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ خدا کے بندو، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو اور سچے مومن بن کر رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ اللہ تو بڑا قبول کرنے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ایمان والو، یہ منافق تم پر زیادتی کریں اور تم جواب دینا چاہو تو دے سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ مظلوم کے سوا کسی کا بری بات کہنا پسند نہیں کرتا، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ لیکن اس کے بجائے اگر ظاہر و باطن میں نیکی ہی کیے جاؤ گے یا کم سے کم برائی سے درگزر کرو گے تو یہی بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، اس کے باوجود کہ بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ حقیقت البتہ واضح رہنی چاہیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے منکر ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکالیں، وہی پکے منکر ہیں، اور ہم نے ان منکروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے برخلاف جو اللہ اور اس کے رسولوں کو مان رہے ہیں اور ان میں سے کسی کے درمیان انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی ہے، وہی ہیں جن کو اللہ ضرور ان کا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس قرآن کے بجائے ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ، تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے موسیٰ سے
اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں خدا کو سامنے دکھاؤ، تو ان کی اس سرکشی کے باعث ان کو کڑک نے آ لیا تھا۔ پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ اس پر بھی ہم نے اس سے درگزر کیا، اور موسیٰ کو ان پر صریح غلبہ عطا فرمایا تھا، اور ہم نے طور کو ان پر اٹھا لیا تھا ان سے عہد کے ساتھ، اور ان کو حکم دیا تھا کہ شہر کے دروازے میں سر جھکائے ہوئے داخل ہوں، اور ان سے کہا تھا کہ سبت کے معاملے میں نافرمانی نہ کرنا، اور ان سب چیزوں پر ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ پھر ان کے اپنا عہد توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کر دینے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اس لیے اب یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے، اور مریم پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے، اور ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، درا حال کہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ اسے صلیب دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ اس میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں، وہ صرف گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ انہوں نے ہرگز اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ ہی نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ ان کے جرائم ہیں، اس لیے اب قرآن کے سوا یہ براہ راست آسمان سے اتری ہوئی کسی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر۔ ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے لازماً اسی قرآن پر یقین کر لے گا، اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا۔ پھر ان یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ایسی پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھیں جو ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ سود لیتے رہے ہیں، درا حال کہ انہیں اس سے روکا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے رہے ہیں، اور یہ انہی کے منکرین ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان میں سے البتہ جو علم میں پختہ ہیں اور جو ایمان والے ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی اور جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے، اور خاص کر نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والے، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح کی طرف اور اس کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف کی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی کی، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی۔ ہم نے ان رسولوں کی طرف بھی اسی طرح وحی بھیجی جن کا ذکر تم سے پہلے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں کی طرف بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا تھا جس طرح کلام کیا جاتا ہے۔ یہ رسول جو بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ لوگوں کے لیے ان رسولوں کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ جھٹلاتے ہیں تو جھٹلائیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا ہے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا ہے اور اللہ کی راہ سے روکا ہے، وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا اور اس طرح اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ انہیں بخشنے والا نہیں ہے، اور نہ انہیں جہنم کے سوا کسی راستے کی ہدایت دینے والا ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔
لوگوں تمہارے پاس یہ رسول تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، سو اس پر ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور اگر انکار پر جمے رہو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے گا مگر اسی وقت جو اس نے طے کر رکھا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے حق میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا ایک رسول اور اس کا ایک قول ہی تھا جو اس نے مریم کی طرف القاء فرمایا تھا، اور اس کی جانب سے ایک روح تھا جو اللہ نے اس میں پھونک دی تھی۔ سو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کو تین نہ بناؤ، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی تنہا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مسیح کو ہرگز اس بات سے کوئی آر نہ ہوگی کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے اسے کبھی آر سمجھیں گے۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا اور تکبر کرتا ہے تو ان قریب وہ سب کو گھیر کر اپنے حضور میں اکٹھا کر لے گا۔ پھر جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں انہیں وہ ان کا پورا اجر دے گا، اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے اس کی بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ہے انہیں وہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے مقابل میں وہ اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے پروردگار کی حجت تمہارے پاس آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی نازل کر دی ہے جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے، انہیں وہ عنقریب اپنی رحمت اور اپنی عنایتوں کے سائے میں داخل کرے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مرے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو اس کا وارث اس کا بھائی ہے، اور بہنیں اگر دو ہوں تو اس کے ترکے میں سے 2/3 پائیں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ المائدہ۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ایمان والو، اپنے پروردگار سے باندھے ہوئے سب عہد و پیمان پورے کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے تمام چوپائے حلال ٹھہرائے گئے ہیں، سوائے ان کے جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ کر لو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ ایمان والو، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرام مہینوں کی، نہ ہدی کے جانوروں کی، نہ ان میں سے خاص کر ان جانوروں کی جن کے گلے میں نظر کے پٹے بندھے ہوئے ہوں، اور نہ بیت الحرام کے عازمین کی جو اپنے پروردگار کی عنایتوں اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار کر سکتے ہو۔ تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ کچھ لوگوں نے بند کر دیا تھا، تو ان کے ساتھ اس بنا پر تمہاری دشمنی بھی تمہیں ایسا مشتعل نہ کر دے کہ تم حدود سے تجاوز کرو۔ نہیں، ہر حال میں حدود الہی کے پابند رہو، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو۔
مگر حق تلفی اور زیادتی میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور خدا کے سوا کسی اور کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا گیا ہے، اور اسی کے تحت وہ جانور بھی جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، جو چوٹ سے مرا ہو، جو اوپر سے گر کر مرا ہو، جو سینگ لگ کر مرا ہو، جیسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہیں جو کسی آستانے پر ذبح کیے گئے ہوں، اور یہ بھی کہ تم ان کا گوشت جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب خدا کی نافرمانی کے کام ہیں۔ یہ منکر اب تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں، اس لیے ان حرمتوں کے معاملے میں ان سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ تمہارے دین کو آج میں نے تمہارے لیے پورا کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند فرمایا ہے، سو میرے ان احکام کی پابندی کرو۔ پھر جو بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ گناہ کا میلان رکھتا ہو تو اس میں حرج نہیں، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ٹھہرائی گئی ہے، کہہ دو تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جن کو تم نے شکار پر دوڑانے کے لیے سدھا لیا ہے، جنہیں تم اس علم میں سے کچھ سکھا کر سدھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، ان کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے، اس لیے جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں اس میں سے کھاؤ، اور جانور کو شکار پر چھوڑنے سے پہلے اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ تمام پاکیزہ چیزیں اب تمہارے لیے حلال ٹھہرا دی گئی ہیں، چنانچہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح شرک و توحید کے حدود بھی واضح ہو گئے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دیتے ہو، اس شرط کے ساتھ کہ تم بھی پاک دامن رہنے والے ہو، نہ بدکاری کرنے والے اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والے۔ اپنے ایمان کو البتہ ہر حال میں خالص رکھو، اور جانتے رہو کہ جو ایمان کے منکر ہوں گے ان کی سب محنت ضائع ہوئی، اور قیامت کے دن وہ نامرادوں میں سے ہوں گے۔ ایمان والو، یہی پاکیزگی خدا کے حضور میں آنے کے لیے بھی چاہیے، لہذا جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور سروں کا مسح کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں بھی دھو لو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے، یا عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تم کو پانی نہ ملے، تو کوئی پاک جگہ دیکھو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ بنائے، اس لیے وضو اور غسل کا پابند بناتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پر تمام کرے، اس لیے مجبوری کی حالت میں تیمم کی اجازت دیتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو۔